جی میرا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں اور اللہ کے حکم کیسے پہچانیں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، سنسار کے سچے مالک کو، ایشور کو کیسے راضی کریں اور اس کے حکموں کو کیسے پہچانیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اسپشٹ روپ سے اس کی پہچان، اس کے حکم بتائے گئے ہیں، مگر جو انسان ڈرنے والا ہے، شدھ بھاونا لے کر سچی نیت سے اللہ کی کھوج کرنے والا ہے، اللہ اسی کو راہ دکھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں سب سے پہلے سورہ میں ہی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی بتائی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ بتایا ہے کہ میں ساری تعریف ہو، یعنی کہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں اللہ کا سب سے اعلان ہے، اور یہ نہیں کہ صرف مسلمان سے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، اور سب کے لیے اس کا اعلان ہے کہ میرے بندو مجھے اپنی تعریف پسند ہے، ہاں ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، ہر چیز کا پالنے والا ہوں۔ تو اس میں اشارہ کیا ہے کہ ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، جو میری تعریف پر راضی ہوگا، بن دیکھے مجھ سے ڈرے گا، مجھ پر ایمان لائے گا، یقین کرے گا، میری تعریف کے گن گائے گا، الرحمن الرحیم، میں اس کے لیے بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہوں، جو مجھ سے ڈرے، جو میری تعریف پر راضی ہو جائے۔ پھر جو لوگ اللہ سے نہ ڈرنے والے ہیں، دھرتی پر فساد پھیلانے والے ہیں، ان کے لیے چیتاونی دی، مالک یوم الدین، اے ظالموں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی مالک نہیں ہے، تم دنیا میں آزاد ہو، تمہیں جیون کا سمے دیا گیا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، مالک یوم الدین، بدلہ دیے جانے کے دن قیامت کا مالک ہوں میں، یعنی کہ جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دوں گا۔ اپنی بنائی ہوئی رچنا جو انسان کے اندر میں نے بنائی ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اچھائی پر چلنے کا اشارہ کیا ہے۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ اچھائی کے راستے پہ چل، اس میں چلنے پر تجھے دنیا میں بھی سکون ملے گا اور موت کے بعد بھی سکون والا، امن والا جیون پائے گا۔ برائی، جب ہم برا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر قدرت بے چینی پیدا کر دیتی ہے، دل دماغ میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، بے چینی کی گھنٹی بجا دیتی ہے اور ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ برائی سے بچ، اس پر چلنے پر تو دنیا میں بھی بے چین رہے گا اور موت کے بعد بھی نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو اس میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، مالک یوم الدین، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا میں تیرا حساب کروں گا، فیصلہ کروں گا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رچنا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، جنت کے شوق ہیں، جہنم کے خوف ہیں۔ پھر آگے اشارہ کیا اپنے بندے سے کہ آجا میری پناہ میں، لوٹا میری طرف، توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز تجھ سے چھڑوا دوں، تو پہلے ہی دل سے چھوڑ دے اور دل میں میری محبت بسا۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف، اور سچے من سے، شدھ بھاونا سے مجھ سے یہ وعدہ کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور جھکاتے رہیں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ہم تیری پیدا کی ہوئی مخلوق، تیری پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے اور تیری پیدا کی ہوئی مخلوق سے نہیں مانگیں گے، تجھ سے ہی مانگیں گے اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ سنسار میں سب کچھ تیرا ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ نہ تھے، انسان بنایا، سنسار میں سب کچھ تیرا ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مانگیں گے، تیرا حق تجھے دیں گے، تیرا ادھیکار تجھے دیں گے اور تیرا حق ادا کریں گے۔ پھر اللہ نے اشارہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے دنیا کے انسانوں تم سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے میری سچا راستہ مانگو، میں تمہیں دکھاؤں گا، من ہی من میں مجھے پکارو، میں تمہاری سنتا ہوں، اور مجھ سے پرارتھنا کرو، دعا کرو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، رحم ہوا، کرم ہوا،
हमें उन लोगों के रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब और गुस्सा हुआ, और ना हमें गुमराहों के रास्ते पर चला। आमीन, हमारी इस बात को कबूल फरमा। ये दुनिया बहुत पहले से बनी चली आ रही है, तू जानता है कि तेरे बंदे कैसे कैसे दुनिया में गुजरे हैं। हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, जो तेरे हुक्म पे आ गए थे, तेरी बनाई हुई रचना के आधार पर तुझे राज़ी किया दुनिया के अंदर। तेरे हुक्मों को पहचान कर कुरान मजीद में वल असर में साफ साफ अल्लाह ताला ने ऐलान किया, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ऐलान है ये। हाँ, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए क्या ऐलान है कि वल असर, कसम है वक्त की। लोगों, तुम सबको मैंने पैदा किया है और दुनिया में जीवन का वक्त दिया है, समय दिया है। इस वक्त को बर्बाद ना करो। तुम दुनिया में जीवन का समय लेके आए हो, ये ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। झूठे गुमान से बाहर निकल। अगर तेरा ये गुमान है कि दुनिया में मुझे हमेशा रहना है, तो ये तेरा झूठा गुमान है। हाँ, जब जीवन का समय पूरा हो जाएगा, एक सांस की मोहलत नहीं मिलेगी, एकदम ज़िंदगी जीने की ताकत छीन ली जाएगी। फरमाया कि वक्त को बर्बाद ना करो। मेरी रचना तुम्हारे अंदर है, उस रचना के आधार पर अगर मेरी सज़ा से बचना है, जहन्नुम की आग से बचना है, नरक की आग से बचना है, तो 4 काम कर लो। 4 काम कौन कौन से गिनवाए? हर इंसान के लिए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, पारसी हो, जैनी हो, सब के लिए ऐलान है अल्लाह का। वल असर, कसम है ज़माने की। लोगों, वक्त को बर्बाद ना करो। कितने ज़माने बीत गए, तुमसे पहले बहुत लोग आए और मर गए। हाँ, वक्त को बर्बाद ना करो। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान खसारे में हैं, गए नरक की आग के समंदर में, जहन्नुम की आग के समंदर में। सिर्फ 4 काम करने वाले बचेंगे। 4 काम करेंगे, पूरे 4, ये नहीं कि एक आध छोड़ दो। एक आध छोड़ने पर भी नाकाम हैं। 4 काम करने ज़रूरी हैं। पहला काम क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू, फरमाया कि दिल से, सच्चे दिल से ईमान ला। मुझे तेरे दिल का हाल पता है। इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से ईमान लाओ। फिर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर वामिलुस्सालिहात, मेरे कुरान के द्वारा अच्छे कर्म करो, अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लो। उसके बाद बतवासो बिलहक, सच्चाई को पसंद कर, सच्चाई पर चल, और फिर सच्चाई का पैगाम दुनिया में फैला। फिर आगे फरमाया बतवासो बिस्सब्र, दुनिया की दौड़ मत लगा, दुनिया की हकीकत को पहचान। ये दुनिया धोखा है, दुखों का घर, तकलीफ़ों का घर, बीमारियों का घर, मुसीबतों का घर, खतरों का घर, मौत का घर। तो दुनिया के लिए इतनी तकलीफ़ उठा रहा है, दुनिया की ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रहा है, जन्नत के सपने दुनिया में पूरे करने की कोशिश कर रहा है। जिस ज़िंदगी के लिए इतने दुख हैं, उसी का तेरे अगले पल का भरोसा नहीं। क्या तू गौर नहीं करता? तेरी जान मेरे कब्ज़े में है, जब चाहूँगा जब उठा लूँगा। तो फरमाया कि दुनिया के पीछे ना पड़, ये धोखा है। दुनिया की हर चीज़ पर सब्र कर, दिल मेरे हवाले कर दे। दुनिया की हर चीज़ से दिल को हटा दे, दिल मेरे हवाले कर दे। फरमाया कि दुनिया पर सब्र कर, मुझे राज़ी कर, फिर देख मौत के बाद मेरी जन्नत तैयार है, स्वर्ग मेरी तैयार है, हमेशा का जीवन, ज़िंदगी हमेशा की, मौत नहीं। जो तेरी चाहत है तेरे अंदर, जन्नत की चाहते हैं तेरे अंदर, जन्नत की चाहते रख कर तुझे मैंने अपनी तरफ खींचा है। हाँ, ताकि तुझे जो जिस दुनिया में तू लगा पड़ा है, और इस दुनिया में तेरी चाहत पूरी नहीं हो सकती, जन्नत की चाहते रख कर तुझे मैंने अपनी तरफ खींचा है। आ मेरी तरफ, मुझे राज़ी कर। फिर जो तू चाहता है, जो तेरी ख्वाहिशें हैं, जो तू इस दुनिया में पूरी करने चाहता है, मैं तेरी जन्नत में पूरी करूँगा फिर ख्वाहिश। तो दुनिया के पीछे ना पड़ जो धोखा हो। हाँ, धोखा है दुनिया की ज़िंदगी, इसके पीछे ना पड़, मेरी पनाह में आ जा। दुनिया की दौड़ ना लगा, वफ़िर्रु इलल्लाह, मेरी तरफ दौड़, मेरी तरफ दौड़ लगा। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अगर मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। ज़मीन मेरी, आसमान मेरा, सूरज मेरा, चाँद मेरा, हवा मेरी, सब कुछ मेरा। तुझे मैंने पैदा किया, तू कुछ न था। मैंने तुझे गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया, ताकि तू दुनिया के अंदर जाकर मेरी इबादत करे। तुझे मैंने अकल दी ताकि तू इस कायनात की मेरी खामोश कुदरत से मुझे पहचाने। तुझे मैंने आँखें दी ताकि संसार को देखकर, मेरी कुदरत को देखकर मुझे पहचाने। मगर तूने अकल गलत जगह इस्तेमाल की, आँखें गलत जगह इस्तेमाल की, हाथ गलत जगह इस्तेमाल किए, कान गलत जगह इस्तेमाल किए। हाँ, तेरे सामने कितने लोग मर रहे हैं, मगर तू देख कर भी अंधा है, अपनी मौत से बेखबर है, बेहोश है।
کتنے لوگوں کی مرنے کی رونے کی آواز سنتا ہے مگر تو کان رکھ کر بھی بہرا ہے۔ تجھے میں نے عقل دی، ہاں تیرا شریر جا رہا ہے موت کی طرف، جیون کا سمے پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور تو عقل دنیا میں ہمیشہ جینے کی لگا رہا ہے کہ دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو نے عقل کا بھی غلط استعمال کیا۔ اتنی خاموشی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے سوجھ بوجھ کے ساتھ میں کائنات چلا رہا ہوں، اور تو یہ گمان لیے پھرتا ہے کہ اس کائنات کا مالک کوئی نہیں ہے، ایٹومیٹک سسٹم ہے۔ تو نے عقل کا غلط استعمال کیا۔ تیرے اندر میری رچنا ہے، تیری آتما، تیری روح تھکن میں، پریشانی میں، مصیبت میں مجھ ایک کو ہی پکارتی ہے، ہاں تو اس کو محسوس نہیں کرتا، تو اندھا ہو چکا ہے۔ جب تو اچھا کام کرتا ہے تو میں تیرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہوں، جب تو برا کام کرتا ہے تو بے چینی پیدا کر دیتا ہوں۔ تجھے میں نے جینے کا ڈھنگ سکھایا، جیون دیا، دو راستے تیرے سامنے کر دیے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، جیون کا سمے دے دیا۔ چاہے میرا احسان مان کہ میں نے تجھے پیدا کیا، میرا احسان مان کر، میری کھوج کر اور میرے حکموں پہ چل کر مجھے راضی کر، اچھائی پر چل۔ چاہے میرا احسان مان، چاہے میرا انکار کر، ہاں دونوں راستے میں نے تیرے سامنے کر دیے، جیون کا سمے دے دیا، اور پھر تجھے انجام بھی میں نے بتا دیا، دونوں راستوں کے دو انجام بتا دیے۔ اچھائی کا انجام جو میرا احسان مان کر دنیا سے مجھے راضی کر کے آئے گا، میرا احسان مان کر آئے گا، میری نعمتوں کی قدر کر کے آئے گا، وہ مرنے کے بعد اس نقلی جیون کے بدلے میں اصلی جیون پائے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون۔ اور جو میری ناقدری کر کے آئے گا، میری ناشکری کر کے آئے گا، انکار کر کے آئے گا، کافر بن کے آئے گا، وہ مرنے کے بعد سزا پائے گا نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں۔ تو فرمایا کہ تو اپنی سوچ کو گندی کر کے، نیت کو گندی کر کے اور برے کرم کر کے اپنے اندر میری رچنا سے اندھا ہو چکا ہے۔ تیرے اندر میں نے اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، اکڑنے کا مادہ رکھا ہے، ہاں اکڑنے پر اپنی پھٹکار رکھی ہے تیرے اوپر۔ جب تو گھمنڈ دکھاتا ہے تو تیرے اندر بے چینی چھا جاتی ہے، ہاں اکڑنے کا مادہ رکھا ہے، جھکنے کا مادہ رکھا ہے، نرمی کا مادہ رکھا ہے، گرمی کا مادہ رکھتا ہے۔ جب تو نرمی اپناتا ہے تو میری رحمت برستی ہے، جب تو جھکتا ہے تو میری رحمت برستی ہے، جب تو اکڑتا ہے تو میری لعنت برستی ہے تیرے اوپر۔ میں تیرے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا تجھے جیون جینے کا طریقہ سمجھاتا ہوں، ہر پہلو پر سمجھاتا ہوں۔ اچھا کام کرتا ہے تو سکون کا اشارہ کرتا ہوں، جب برا کام کرتا ہے تو بے چینی کا اشارہ کرتا ہوں، برا سنکیت دیتا ہوں۔ جب تو مجھے چھوڑ کر پتھروں کے آگے سر جھکاتا ہے، اپنے جیسے انسانوں کے آگے سر جھکاتا ہے، تو میں تجھے اشارہ کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تیرے من میں خیال ڈالتا ہوں کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ جب تو اپنے جیسے انسانوں سے مانگتا ہے، مجھے چھوڑ کر ان کے آگے سر جھکاتا ہے، تو میں تیرے من میں اشارہ کرتا ہوں کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، مگر تو میرے اشاروں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، ہاں تاکہ دنیا میں جا کر میرا حق ادا کرے، مجھے سے مانگے، میرے ہی آگے سر جھکائے۔ اگر تو نے میرا حق ادا نہ کیا، جس مقصد سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو نے وہ مقصد مار دیا، اس مقصد کو تو نے پورا نہ کیا، تو پھر مرنے کے بعد میری جہنم، میری نرک تجھے تباہ کر دے گی۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی پوجا کرنے کے لائق نہیں۔ ہاں الحی القیوم، کیا تیری آنکھ دیکھتی نہیں دنیا کے اندر کہ میں زندہ اور قائم اور دائم ہوں، جبھی تو میں کائنات کو چلا رہا ہوں۔ کتنے لوگ تیرے سامنے مرتے رہتے ہیں، مرنے والوں کے سامنے تو سر جھکاتا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہاں زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب میرا ہے۔ قل هو اللہ احد، میں ایک ہوں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہوں، ہاں میں اپنے سہارے سے قائم ہوں، میں کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہوں، سارا جہان میرے سہارے سے قائم ہے، میں اکیلا ہوں بغیر کسی دوسرے کے، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پل میں اربوں خربوں کام ایک ساتھ کرتا ہوں، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر میرا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، ہر وقت ہر سمے جو چاہوں کر کے دکھا دوں، میرے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں، رکنے والا نہیں، میری طاقت کے سامنے کوئی طاقت رک نہیں سکتی، ٹک نہیں سکتی،
مجھ جیسا کوئی نہیں، میرے مقابلے کا کوئی نہیں، میرے برابر کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے اونچا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اجاگر کوئی نہیں، مجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، مجھ سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی۔ اللہ الصمد، سارا جہان میرے سامنے بے بس ہے۔ آنکھ کھول کے دیکھ کائنات کو حقیقت کی نگاہ سے۔ یہ آنکھوں سے دھوکہ دیکھتا پھرتا ہے، سچائی پہ غور کر، کائنات کی حقیقت پر غور کر، دیکھ چاروں طرف اللہ الصمد، سارا جہان میرے سامنے بے بس ہے، مگر میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوں۔ سارے جہان کو میرے آگے سر جھکانا چاہیے، مگر میں کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، کیونکہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد۔ تو اپنے جیسے انسانوں کے آگے سر جھکاتا پھرتا ہے، جو پیدا کیے گئے ہیں، جو کل پرسوں کو مر جائیں گے، میں ان کو موت دے کے اٹھا لوں گا۔ ہاں، ذرا غور کر اپنی عقل پر۔ لم یلد ولم یولد، نہ میں نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے، میں پیٹ سے پاک ہوں، اور نہ میں کسی اور کے پیٹ سے جنا گیا ہوں۔ نہ میں نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے، اور نہ میں کسی اور کے پیٹ سے جنا گیا ہوں، نہ میرے ماں باپ ہیں، نہ میں کسی کا باپ ہوں۔ جب لوگوں نے اپنے جیسے انسانوں کو پوجنا شروع کر دیا، دنیا میں برائی عام ہو گئی، ہاں، تب اسلام دھرم آیا، جس نے ساری برائیوں کو چھانٹ کے دکھایا، سچ اور جھوٹ کو صاف کر کے دکھایا کہ لوگوں، انسانوں کی پوجا مت کرو، خدا اس سنسار کا مالک لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ وہ کسی اور کے پیٹ سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ پیر ہیں، نہ کان ہے، نہ باؤں ہے، نہ سینہ ہے، نہ ٹانگ ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہیں، ہاں، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے، وہی سارے جہان کا مہان مالک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس سنسار میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اور پیدا کی ہوئی چیز سے پیدا کرنے والا الگ ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ہر چیز سے الگ اور نرالا ہے، سب سے اونچا، الگ اور نرالا ہے۔ کیا عقل نہیں کھلتی؟ کائنات کو سچائی کی نگاہ سے دیکھو، دیکھو پوری کائنات ایک ہستی کے سامنے بے بس ہے، دیکھو پوری کائنات ایک ہستی کے سامنے محتاج ہے۔ ارے بنی ہوئی چیز بنانے والے کے سامنے بے بس ہوتی ہے کہ نہیں، محتاج ہوتی ہے کہ نہیں؟ پوری کائنات پر غور کرو۔ یہ سورج ہمیں بتاتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے جو مجھے حساب سے نکالتا ہے پھر ڈبو دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں کسی کے بندھن میں بندھا ہوا ہوں، مجھے کوئی حساب سے نکالتا ہے اور چھپا دیتا ہے۔ رات خود بتاتی ہے، ہر چیز ہمیں بتاتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا اللہ کا اشارہ کرتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے۔ پوری کائنات ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ ہم ایک مالک کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب تو نے جرم کر کر کے، غلط کام کر کر کے تو سچائی سے اندھا ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں بھائی، اس کا علاج تو مرنے کے بعد تیرا جہنم میں ہوگا۔ پھر اگر تو اللہ سے اندھا ہو کے مر گیا، اللہ کو بھول کر مر گیا، تو یاد رکھ موت پر اللہ کو بھولنا سب سے بڑی خطرناک بھول بن جائے گی۔ پھر تو موت پر ہمیشہ کی جیون کی بازی ہارے گا، ہمیشہ کے لیے ٹھوکر کھائے گا، دھکا کھائے گا، اور تو پھر کبھی نہیں سنبھل پائے گا، جہنم میں، نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ تیرے اندر میری نشانیاں ہیں، ہاں، تیرے اندر میری رچنا ہے، تجھے میں نے اسی لیے پیدا کیا تاکہ تو میری نشانیوں کو پہچانے۔ تجھے میں نے سوجھ بوجھ کے ساتھ سوچ سمجھ کر بنایا۔ تیرے ہاتھوں کی جو تو کام کرتا ہے، اگلی جو کھال ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے، جس سے تو کوئی چیز پکڑتا ہے، اور پچھلی کھال نرم ہوتی ہے، ہاں، تاکہ تو ہاتھوں سے کام کرے گا۔ تیرے ہاتھوں کو سوچ سمجھ کے بنایا۔ تیرے پیروں کے تلوے کی نیچے والی کھال، ایڑی والی کھال سخت رکھی ہے تاکہ تو ان سے چلے گا، کرم کرے گا، سوچ سمجھ کے بنایا۔ تجھے میں نے اپنے قرآن میں سب سے پہلا حکم دیا، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے لوتھڑے سے، معلم یعلم، اور پھر تمہیں وہ علم سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تجھے میں نے اشارہ کیا، اگر تو نے دنیا میں ہر چیز کا گیان حاصل کیا، ہر چیز کی نالج حاصل کی، ہر چیز کا علم حاصل کیا، اور تو نے میرا ہی علم حاصل نہ کیا، میں نے تجھے پیدا کیا، تو تباہ ہو جائے گا، تو ناکام ہو جائے گا۔ آج تیری ساری بھاگ دوڑ پیٹ کے لیے ہو رہی ہے، ہاں، پیٹ کے لیے، ساری بھاگ دوڑ پیٹ کے لیے، جبکہ کیا کہا، الحمدللہ رب العالمین،
ساری تعریف میرے لیے ہیں، تو پالنے کی پرواہ نہ کر، میں پالنے والا ہوں، تو میری عبادت کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو مجھے پہچان، میرے حکموں کو جان، مجھے راضی کر، دنیا میں جا کر کے پالنے والا میں ہوں، تیرے پیٹ کو میں نے نیچے لگایا ہے، اور جس چیز سے تو میرا علم حاصل کرے، تیرے دماغ کو میں نے اوپر رکھا ہے، تیرا سر تیرے شریر کے انگوں کا سردار ہے، اس میں نے قیمتی دماغ رکھا ہے، اس سر کو میرے ہی آگے جھکا۔ تیری رچنا میں جب تو تھک جاتا ہے یا بڑھاپے کی حالت میں ہوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تیری رچنا میں نے اپنے آپ کو ایک کو ہی پکارنا رکھا ہے۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تو اس رچنا کے ہوش میں آئے، اپنے اندر میری رچنا کو پہچانے، اندر کی آواز کو سنے، اور پھر اس کے دوارا میرے اسلام کو پہچانے، میرے اسلام کے، میری رچنا کے آدھار پر دھارمک قانون کو پہچانے۔ پہلا لفظ اسلام دیا کیوں؟ تاکہ میں تیرا مالک ہوں، میں نے تجھے جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، اس کو برباد نہ کر، میں تجھ پر ترس کھاتا ہوں، تجھ پر رحم کرتا ہوں، اے آدم کی اولاد، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر، اور سچائی، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی کی نیتی اپنا کر میری کھوج کر۔ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اور تو اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر دے، اپنی مرضی چھوڑ دے، میری مرضی پہ آ جا۔ پہلا لفظ اسلام دیا، اسلام کا یہی مطلب ہے، تو مسلم بن جا، میرا آگیا کاری بن جا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسلام کے میرے آدیش کو پہچان، اسلام پر چل کر تو میرا آگیا کاری بن جا۔ اگر میں تجھ سے راضی ہو گیا تو یہ دنیا تو کیا ہے، حقیر سی دنیا، تجھے جنت میں ہمیشہ کا جیون دوں گا، ہمیشہ کی جوانی دوں گا، ہمیشہ کا سکھ دوں گا، دکھ نہ ہوں گے۔ تو دنیا میں میری مرضی پوری کر کے آ جا، پھر جنت میں تیری مرضی پوری کروں گا۔ میں نے تیری آنکھوں میں رونے کا مادہ، آنسو نکلنے کا مادہ اپنی یاد کے لیے رکھا ہے، تیرا دل میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اس دل میں میری یاد بسا اور کامیاب ہو جا۔ سارا جہان بے وفا ہے، میں وفادار ہوں، مجھے راضی کرنے کے لیے نیکی کر، اچھے کرم کر، میری بنائی ہوئی رچنا پر چل، میں تیری ہر محنت کا بدلہ دوں گا موت کے بعد، میں قدردان رب ہوں، تیری ہر محنت کی قدر کروں گا۔ مگر میرے بھائیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اتنا غفلت کا دور ہے، اللہ کے ناشکرے بھرے پڑے ہیں بھائی۔ اس دھرتی پر میں نے یہ دیکھا، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے، اللہ کی ناشکری کرنے والے، اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے سر جھکانے والے، اللہ کے علاوہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکانے والے، پیدا کی ہوئی چیزوں سے مانگنے والے اس دھرتی پہ بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کے ناشکرے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلنے والے، برائی پر چلنے والے بھرے پڑے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ماں کے پیٹ کے اندر۔ یہ آنکھوں کے اندر روشنی کس نے رکھی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے رکھی ہے، آنکھ کھول، اس سے پہلے کہ تیری موت پر آنکھ کھلے۔ تیرے کانوں کے اندر سننے کی طاقت میں نے رکھی ہے، کان کھول لے اس سے پہلے کہ موت پہ تیرے کان کھلیں۔ عقل کو کھول لے، مجھے پہچان لے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو خود پہ خود پیدا نہیں ہوا، میں نے تجھے بنایا ہے۔ عقل کو کھول لے اس سے پہلے کہ موت پر تیری عقل کھلے۔ اس کائنات میں میری خاموش قدرت کو پہچان لے اس سے پہلے کہ تو موت پر پہچان پائے۔ کائنات میں غور کر، ہر چیز پر میرا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، ہر انسان کی، ہر چیز کی جان میرے قبضے میں ہے۔ کائنات میں غور کر کے دیکھ، تیرے سامنے کتنے لوگ مر گئے، کیا وہ مرنا چاہتے تھے؟ ان کے نہ چاہنے کے باوجود میں نے انہیں موت دے کر اٹھا لیا۔ اللہ صمد، سارا جہان میرے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوں، محتاج نہیں ہوں۔ اگر مجھ سے بڑا کوئی ہوتا، اگر مجھ سے بڑا کوئی ہوتا تو یہ کائنات میری ہے، وہ مجھ سے لڑتا، پھر میں اس کائنات کے چلانے میں بزی ہو جاتا، پھر یہ کائنات کے چلنے کے سسٹم میں خرابی آ جاتی اگر مجھ سے کوئی ٹکراتا، لہٰذا مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب بھئی میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں اور کوئی پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے یا آگے سے کوئی آ کے مجھ سے ٹکرائے، تو جو کام میں کر رہا ہوں اس میں خرابی ہوگی کہ نہیں؟ جب میرا دھیان کدھر کسی اور طرف بڑھ جائے گا تو اس میں خرابی ہوگی کہ نہیں؟ ہاں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ہر وقت اللہ کی ذات کام میں لگی رہتی ہے، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو موت دینا، دن کا نکالنا، رات کا کرنا، ہواؤں کو چلانا، کتنی ساری عورتوں میں مادہ ہے، ان کے پیٹ میں ایک ساتھ بچے بنانا، کسی کی آنکھ بنانا، کسی کے کان بنانا، کسی کے بال لگانا، کسی کے ہاتھ بنانا، کسی کے پیر بنانا،
کتنی ساری کتیوں میں مادہ ہیں، ان کے پیٹ میں بچے بنانا، کتنی ساری مادائیں ہیں سنسار میں، جانوروں میں، چرندوں میں، پرندوں میں، کیڑوں میں، مکوڑوں میں، ایک ساتھ سب کے پیٹ میں ماداؤں کے اندر بچے بنانا۔ وہ ہر وقت ہر سمے کیسے ہر چیز پر اس کا طاقت اور قبضہ اور کنٹرول ہے بھائی، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کیا کیا کاریہ کرتا ہے، کیا کیا کام کرتا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے بھائی۔ پھر سب کی پکار کو سننا، سب کی ضرورتیں پوری کرنا، اور پھر کیسا دیکھنے والا ہے۔ کالے پہاڑ پہ کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چینٹی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چینٹی کے جو چھوٹے چھوٹے پیر ہیں، جو اس سے چلنے کے نشان بن رہے ہیں، جو ریت پہ نہیں پتھر پہ بن رہے ہیں، تازی تازی نشان، ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور چینٹی کی آواز بھی سن رہا ہے۔ اتنا دور ہے کہ ہماری آنکھ تو کیا، ہمارا من کا خیال بھی اللہ تک نہیں پہنچے گا، اور ہمارے اتنا قریب ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میری سانس سے زیادہ قریب ہے، مجھ سے زیادہ اس کو میرا حال پتہ ہے، میری نیت کا، میری سوچ کا، میرے من کا خیال کا، اسے ہر چیز کا میرا حال پتہ ہے، کیونکہ بنایا ہی اس نے ہمیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ میرے بندے، تیرے اندر میں نے اپنی بھرپور رچنا کو بنا کر تجھے دنیا میں بھیجا، تیرے اندر کمپلیٹ اپنی رچنا کو پیک کر کے بھیجا، پھر شیطان نے دنیا کو فساد کا اڈا بنا رکھا، اس لیے تو میری رچنا پر چلنے میں تجھے دقت آئے گی۔ دیکھو نا، اگر انسان کے اندر شیطان پروست نہ ہو اور وہ من غلط خیال نہ پیدا کرے، اور انسان کو جنگل میں پیدا کر دی جائے، کوئی بھی نہ ہو اور انسان وہاں پر، تو وہ ایشوری رچنا پر ہی چلے گا، جیون جیے گا۔ جس مالک نے اسے پیدا کیا، اپنی رچنا کو اس کے اندر کمپلیٹ پیک کر دیا، اسی رچنا پر چلے گا۔ یہ تو دنیا کا ماحول خراب ہے، دنیا کو شیطان نے فساد کا اڈا بنا دیا، برائی کا اڈا بنا دیا، اس لیے انسان کو اللہ کی رچنا پر چلنے میں پریشانی ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کس راستے پہ چلوں، کس پہ نہ چلوں۔ اللہ نے رحم و کرم کیا، ہر زمانے میں قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ، ہم نے ہر زمانے میں سمجھانے والا اس قوم کی زبان میں بھیجا، تاکہ میری رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو پہچان لیں، جو ڈر جائیں مجھ سے۔ تو اللہ کا اشارہ ہے کہ میرے بندو، تم پر میں نے رحم کیا، اپنے آدیش اپنی رچنا کے اعتبار سے بھیج کر پھر نبی بھیجا، پھر اس سے کہا کہ میری بنائی ہوئی رچنا ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر ہے، اس رچنا کے آدھار پر میرے آدیش ہیں، اس رچنا کے آدھار پر تو انہیں کرم کر کے دکھا۔ یہ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے سچے بنانے والے کا سچا حکم ہے۔ جو ڈر جائے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اس کو اللہ روشنی دکھا دے گا، سچائی اس کو سمجھا دے گا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اوتار ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری انتم سندیشٹہ ہیں، آخری میسنجر ہیں سنسار کے سچے مالک کے۔ ان پر آخری کتاب قرآن مجید اترا ہے، جو ایشور کا قانون ہے۔ اس کتاب کے بعد دنیا میں کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب ایشوری رچنا کے آدھار پر ہے۔ اس لیے جب تک دنیا رہے گی، مہاپرلے تک، قیامت تک، جتنے بھی انسان پیدا ہو کر آتے رہیں گے، وہ ایشوری رچنا لے کر آتے رہیں گے اپنے اندر، اور اسی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید ہے۔ اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے کمپلیٹ کر دیا۔ وہ کائنات کا بنانے والا مالک ہے، عقلوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو ہر چیز کی پتہ ہے، اس لیے اس نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے کمپلیٹ کر دیا، ہر انسان پر فٹ ہے۔ قیامت تک کے آنے والے انسان جو چاہے اپنے مالک کے سامنے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے سچے بنانے والے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اور اپنی مرضی چھوڑ کر کے اور قرآن کے دوارا اپنے مالک کی مرضی پر چل کر اسے راضی کر کے مر کے جا سکتا ہے اور جنت کا انعام حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے بندے، میں نے تجھ پر رحم کیا اور کیا کیا؟ اپنا قانون کے ساتھ ساتھ ایک انسانوں میں سے ہی انسان چھانٹ کر پیغام لے کر آنے والا پیغمبر میں نے بھیجا، خبر لے کر آنے والا، میرا سندیش لے کر آنے والا۔ پھر اس نے میرے حکم کے دوارا، تیری بنائی ہوئی رچنا کے دوارا تجھے کرم کر کے دکھائے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے قرآن مجید میں جو فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو، تمہارا پیدا کرنے والا، اس نے تمہارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اس رچنا کے آدھار پر یہ اس کے حکم ہیں، میں ان کو پورے کر کے دکھا رہا ہوں، تم اس طریقے سے اس کو راضی کرو۔ پیشاب کرو، پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا، پیشاب بیٹھ کر کرو، کھڑے ہو کر نہ کرو، تم انسان ہو، جانوروں کی طرح مت جیون جیو، تم سب سے بڑھیا مخلوق ہو اللہ کی، تمہیں اس نے کپڑے دیے ہیں، کوئی اور جیو کپڑے نہیں پہنتا ہے، تمہارا سر اس نے اوپر کو رکھا ہے، ہاں
تمہارے اندر ترقی کرنے کا مادہ رکھا ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، اس لیے تم ایک ایسے جیو ہو جو دھرتی پر ترقی کرتے ہو۔ ہاں، پہلے کچا مکان، پھر پکا مکان، پھر اینٹ پتھر، پتھروں کے مکان، اینٹ کے مکان، شیشے، ٹیل پتھر، کتنی ترقی کر رہا ہے انسان۔ 20,000 سال پہلے چڑیے جیسے گھونسلہ بنا کر رہا کرتی تھی، وہ آج بھی ایسی رہ رہی ہیں۔ جانور جیسے رہا کرتے تھے، وہ آج بھی ایسی رہ رہے ہیں، آخر وہ بھی تو ایک جیو ہیں۔ انسان کہاں سے کہاں تک ترقی کر رہا ہے، ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کتنے آدیش سناؤں اللہ کے، کتنے آدیش سناؤں، کتنی تعریف کروں، اتنی تھوڑی ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ پوری دنیا میں اللہ کے گیان کے نام پر دھوکہ پھیلا ہوا ہے، دھوکہ، زیادہ تر دھوکہ۔ اوپر دنیا میں دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے، سچائی پہ کوئی غور نہیں کرتا۔ دھوکہ کھیل رہے ہیں لوگ، اوپر اوپر دھوکہ کھیل رہے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں لوگ۔ فرمایا کہ میرے بندے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کا مالک میں ہوں۔ آ جا، گھمنڈ مت دکھا، میری تعریف پر راضی ہو جا، میں سب کا پالن ہار ہوں۔ دنیا کے پیچھے دوڑ نہ لگا، پیٹ کے پیچھے دوڑ نہ لگا، میری طرف کو دھیان لگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تو اللہ کو بھول کر دنیا میں لین ہو گیا۔ نہیں، اللہ کو نہ بھول، دنیا کو بھی دیکھ، اللہ کی طرف بھی دھیان لگا۔ اسی لیے تو پیدا کیا گیا ہے کہ تو محنت مشقت کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ فرمایا کہ میرے بندے، تجھے بھوک بعد میں لگتی ہے، میں زمین میں سے تیری روزی پہلے پیدا کر دیتا ہوں۔ اگر میں زمین میں سے پیدا ہی نہ کروں گا تو بازار میں کہاں سے بکے گا؟ جب بازار میں نہ بکے گا تجھے کھانے کو کہاں سے ملے گا؟ ہاں، تو میرے بندے، تجھے پیاس بعد میں لگتی ہے، تیرے پانی کا انتظام میں پہلے کر دیتا ہوں۔ پانی میں اتنی طاقت کہاں جو تیری پیاس کو بجھا دے؟ میرے حکم سے تیری پیاس بجھتی ہے۔ کھانے میں اتنی طاقت کہاں ہے جو تیری بھوک کو مٹا دے؟ میرے حکم سے تیری بھوک مٹتی ہے۔ میری دی ہوئی عقل سے میری قدرت کو پہچان، مجھے پہچان۔ یہ جیون میں نے تجھے پہلی بار اور آخری بار دیا ہے، اس کے بعد کبھی موقع نہ ملے گا۔ گھنٹے 2 گھنٹے کا سمے نہیں دیا ہے۔ ہاں، کسی کو 60 سال کی زندگی، کسی کو 40 سال کی، کسی کو 80 سال کی، جس کو جیسا سمے ملا ہے اس کا ویسے ہی امتحان لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اللہ کے ناشکرے بھرے پڑے ہیں۔ ماحول کو دیکھ کر انسان رینجتا ہے، غلط ماحول میں بہہ جاتا ہے، سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کو ناراض کر کے مرنے والا موت کے بعد جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ اللہ کی ایک نعمت جنت کی نہیں لے پائے گا۔ دنیا میں تو ہر وقت اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، ہر وقت کھانا پانی، طرح طرح کی چیزیں انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں مزے کر رہا ہے، مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ مورتیوں کے آگے سر جھکا رہا ہے، اس کے علاوہ اپنے جیسے انسانوں سے مانگ رہا ہے، اور مورتی کے آگے سر جھکا کر، قبر کے آگے سر جھکا کے دھوکہ کیسے دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مورتی کے آگے سر نہیں جھکا رہے، کہ ہم تو ایشور کے آگے ہی سر جھکاتے ہیں جو نراکار ہے۔ مورتی کو دھر لیتے ہیں ہم خالی دھیان لانے کے لیے۔ میرے بھائی، تیرا پیدا کرنے والا سچا مالک تیرے دل کا حال جانتا ہے۔ تیرا گمان یہ ہے کہ یہ جس کی مورتی ہے اس کی روح، اس کی آتما اس کے پیچھے ہے جو میری مشکل کو آسان کرے گی، یا اللہ سے سفارش کر کے میری مشکلوں کو آسان کرا دے گی۔ تیرا گمان یہ ہے کہ میں جس قبر کے آگے سر جھکا رہا ہوں، جس قبر سے میں مانگ رہا ہوں، اس قبر کے اندر اس کی روح ہے، اس بزرگ کی، اس بڑے بوڑھے کی، اس اللہ والے کی روح ہے جو میری مشکل کو آسان کرے گی۔ تیرا گمان یہ ہے کہ اس مورتی کے پیچھے فلاں دیوتا کی آتما ہے جو میری مشکل کو آسان کرے گی۔ اگر تو نے اللہ کے ادھیکار میں کسی اور کو شریک کیا، اللہ کے علاوہ تو نے اوروں سے مانگتا پھرا، اوروں کو تو نے شریک بنایا کہ وہ اللہ سے میرا فلاں کام بنا دے گا، جو مر چکا وہ کیا کام بنا دے گا۔ ہاں، اگر تو نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکایا اور تو نے فراڈ بازی کی تو کبھی بھی جہنم سے نہیں بچ پائے گا۔ جتنا تو برائی میں عقل کی تیزی دکھائے گا اتنا ہی پھنستا چلا جائے گا۔ اپنے مالک اللہ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ مرنے کے بعد لوٹ کر اسی کی طرف جائے گا اور تجھ سے ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا۔ تو نے اس زندگی کو کھیل سمجھا ہوا ہے۔ اگر تو اللہ کو ناراض کر کے مر گیا تو جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا۔ اس زندگی کے ایک ایک سانس پر جو اللہ کو راضی کرے، ایک ایک سانس پر یا تو انسان کی موت کے بعد ہمیشہ کی کامیابی ہے جنت میں، اور یا اگر اللہ کو ناراض کرے تو اس زندگی کے ایک ایک سانس پر ہمیشہ کی ناکامی ہے جہنم کی آگ میں۔ آج اے انسان، اللہ کے انکاری، اپنے سچے بنانے والے مالک کے انکاری، کفر کرنے والے، آج تو بہت تیزی سے دوڑ لگا رہا ہے،
دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ رہا ہے، دھوکے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ارے غور کر لے، تیرا ایک مالک ہے، اس نے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے، تیرا امتحان لے رہا ہے، تجھے جیون کا سمے دیا ہے، برباد مت کر اس کو۔ زندگی ہر روز موت کی طرف جا رہی ہے، رک جا، بریک لگا، غور کر میں کیا کر رہا ہوں۔ ظلم جاستی سے باز آ، فساد نہ پھیلا دھرتی پر، ورنہ تو تباہ ہو جائے گا، تجھے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ غور کر لے اپنے مالک کی طرف، سچائی کی طرف دھیان لگا لے، اپنی برائی کی دوڑ کو روک، سوچ، غور کر، سوچ سمجھ کے چل، تیرے اندر اس کی رچنا ہے، تجھے ڈھیل دے رکھی ہے اس نے، ورنہ تو مرنے کے بعد سب سے بڑے بادشاہ کی ہتھ کڑی تیرے ہاتھوں میں پڑنے والی ہیں، بیڑی تیرے پیروں میں پڑنے والی ہیں، سب سے بڑے بادشاہ کے قید خانے میں تو ہمیشہ کے لیے قید ہونے والا ہے، نرک جہنم کے قید خانے میں تو قید ہونے والا ہے، کوئی طاقت تجھے بچا نہ پائے گی، تو پھر روئے گا، پچھتائے گا، پھر تیرے رونے سے، خون کے آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آج جو لوگ تیرا برائی میں ساتھ دے رہے ہیں، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس لیے ڈر جا اس اللہ سے جس نے تجھے جیون دیا ہے، جو دھرتی کا مالک ہے، جو آسمان کا مالک ہے، جو زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سورج کا مالک، چاند کا مالک، انسان کا مالک، ہر چیز کا مالک، چرندوں کا مالک، پرندوں کا مالک۔ سانپ کو پیدا کیا، پیٹ کے بل چلنا سکھایا، سانپ کو پھنکار مارنا سکھایا، شیر کو دوڑنا اور دہاڑ مارنا سکھایا، طوطے کو ہرا رنگ دیا، کوے کو کالا رنگ دیا، پرندوں کو اڑنا سکھایا، جانوروں کو دوڑنا سکھایا، چلنا سکھایا، کیڑے مکوڑوں کو رینگنا سکھایا، انسان کو چلنا سکھایا۔ پوری کائنات میں اس کی قدرت کو دیکھ، غور کر حقیقت پر۔ تو دھوکے کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، تیرا جیون موت کی طرف جا لیا، تو تباہ ہونے والا ہے مرنے کے بعد۔ غور کر لے، غور کر لے، غور کر لے۔ پتہ نہ کل ملے نہ ملے، پتہ نہ کل ملے نہ ملے، کل آئے کہ نہ آئے، کل کا سورج تیرے لیے نکلے نہ نکلے۔ آج تو کہتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، آزادی کی زندگی گزار رہا ہے دنیا کے اندر، سوچتا ہے کہ میرا مالک کوئی نہیں ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر اس کی رچنا کو پہچان اور جنت اور جہنم کو پہچان۔ تجھے اس نے دو آدیش دیے ہیں، اچھائی پہ چلنے کے، برائی سے بچنے کے۔ ان دو راستوں کے دو انجام ہیں موت کے بعد۔ پہچان اپنی رچنا کے دوارا کہ موت کے بعد سزا بھی ہے اور انعام بھی ہے، سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے۔ اچھا کرم کرنے والوں کو اچھا انعام ملے گا اور برا کرم کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے، جنت اور جہنم، سورگ اور نرک۔ ہر کتاب میں حوالہ آتا رہا۔ ہندو دھرم کی کتابوں میں یہ نام کہاں سے آئے؟ پھر ہندو دھرم کی کتابوں میں یہ نام کہاں سے آئے سورگ اور نرک کے؟ ہر دھرم میں، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اس پیغام کو لے کے آتے رہے، لوگوں تمہارا امتحان چل رہا ہے، اپنے مالک کی رچنا کو اپنے اندر پہچانو۔ موت کے بعد اصل جیون ہے۔ اچھا کرم کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرم کرنے والے کو برا بدلہ ملے گا۔ جو اللہ کو ناراض کر کے مرے وہ جہنم میں جائیں گے، جو اللہ کو راضی کر کے مرے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی کھوج کرنے والے بہت کم لوگ ہیں جو شدھ بھاونا لے کر اللہ کی کھوج کریں۔ آج میں منڈی گیا اور وہاں پر دکان لگائی پینٹ میں، اور جو لڑکا تھا ہمارا وہ بیٹھ گیا دکان پر، بغل میں ایک اور دکان لگی ہوئی تھی سبزی کی، تو اس نے کہا کہ کوئی لڑکا نہیں ہے، وہ میں دلوا کے منگاتا، اس سے گٹکا منگاتا۔ تو میں نے کہا کہ میں لا دوں، لاؤ۔ تو انہوں نے بڑے شرمندگی سے مجھے پیسے دیے، میں لے کے آیا، تو انہوں نے بڑا میرا احسان مانا کہ بڑے میاں میں نے آپ کو خواہ تکلیف دی، میں کسی بچے سے منگا لیتا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، میرا دھرم مجھے سکھاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جو بھی کام اللہ کو راضی کرنے کے ہیں، اس کی رچنا جو ہمارے اندر رچی ہوئی ہے، اچھائی پہ چلنے کی، برائی سے بچنے کی، جو بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، میں وہ ہر کام کرتا ہوں، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، اس کی سیوا کرتا ہوں۔ میں دھرم کو نہیں دیکھتا، میں ہر انسان کو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ دھرتی پہ جتنے بھی انسان ہیں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور سب کی عزت کرتا ہوں، سب کی قدر کرتا ہوں، چاہے وہ رکشے والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کی عزت کرتا ہوں، سب کی خدمت کرتا ہوں، سب کی سیوا کرتا ہوں۔ میرے پاس ہے ہی کیا؟ دماغ میں اللہ کا گیان ہے جو بھرا پڑا ہے، اور دل میں اللہ کی محبت ہے، اور میرے پاس کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہوں، محنت کر کے کماتا ہوں، اللہ کے دین کو پھیلاتا ہوں، 1 روپیہ میں چندے کا نہیں لیتا ہوں۔ آج منڈی میں ایک ملا جی
جانتے نہیں تھے مجھے، سلام کیا اور میرے ساتھ ساتھ چپکنے لگے، کہنے لگے کہ ملا جی اگائی کرواؤ مدرسے کے لیے۔ میں نے کہ میرے بھائی میں تو یہاں سامان لگانے آیا ہوں، آپ اگائی کر لو، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ایک کام میں کر سکتا ہوں کہ یوٹیوب پہ ہمارے چینل چل رہے ہیں دین کے، اللہ کے علم کے، ان کو آپ دیکھو۔ تو وہ مجھ سے ٹیڑھی بات کرنے لگے کہ یہ کام بھی تو علم کا ہے۔ تو میں سمجھ گیا من کہ بھائی آج کے زمانے میں انسان ظاہر کر لیتا ہے باتوں سے، اللہ کی کھوج کرنے والے بہت کم ہیں، دھرم کے نام پہ دھندا کرنے والے بہت ہیں بے شمار، جو اللہ کے نام پر لوگوں کا پیسہ لوٹتے ہیں اور غلط طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ نہیں دکھاتا، چاہے وہ عالم بنا گھوم رہا ہو، چاہے وہ مفتی بنا گھوم رہا ہو، چاہے وہ قاری بنا گھوم رہا ہو، دنیاوی اعتبار سے ڈگری لیا گھوم رہا ہو، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی نظروں میں ایسی قوم کی، ایسے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جس قوم میں نبی بھیجا گیا ہو، رسول بھیجا گیا ہو، پورے احکامات بھیجے گئے ہوں اور کتاب بھیجی گئی ہو، جیون جینے کا طریقہ بھیجا گیا ہو، اور وہ قوم اس کتاب کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ظلم کرے، ناانصافی کرے، اس کو سمجھ کے نہ پڑھے، اس کے دوارا اپنے کرموں کو نہ بدلے، تو پھر وہ قوم کافروں سے بھی بدتر قوم بن جاتی ہے دھرتی پر۔ جس کے پاس سنسار کے سچے مالک کی کتاب ہو اور اس کو سمجھتے نہ ہوں، اس پر غور نہ کرتے ہوں، اپنے جیون کو نہ بدلتے ہوں، اللہ کے حکموں پر نہ چلتے ہوں، جان بوجھ کر جو ہے اندھے بن رہے ہوں، دھرم کے نام پر دھندا کر رہے ہوں، دینداری کی آڑ میں دنیا داری کر رہے ہوں، ٹوپی لگا کر، داڑھی رکھا کر، اچھے کپڑے پہن کر، دکھاوا تو بہت بڑے دینداری کا ہے، اور پیچھے ہو رہی ہے دنیا داری۔ تو میرے بھائی اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے مجھے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، کس کو راہ دکھانی ہے، کس کو نہیں دکھانی۔ اللہ سے کوئی فراڈ بازی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں دکھتا کچھ ہے اور اصل کچھ ہے۔ اسی لیے کہا کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کرے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ پھر چھانٹے گا سچوں کو الگ اور جھوٹوں کو الگ۔ وہ دلوں کا حال جانتا ہے کہ کون میرے دین کے لیے پس گیا، حلال روزی کمائی، محنت کری، میرے دین کو پھیلایا، اور کس نے میرے دین کے نام پر پیسہ لوٹا اور غلط طریقے سے خرچ کیا، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، دنیا میں کچھ نہیں کہے گا، دنیا میں ڈھیل دے گا، ڈھیل دے رہا ہے دنیا میں، موت کے بعد پھر پکڑے گا میرے بھائیوں۔ اور اللہ کی پکڑ سب سے بڑی پکڑ ہے، سب سے سخت پکڑ ہے۔ اللہ سے بڑا سزا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب موت کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا، ہاں اس سے کہا جائے گا کیا تو نے میرے دنیا میں میرے قرآن کا پیغام نہیں سنا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، میں نے حکم دیا، ساری تعریفوں کا مالک میں ہوں، مگر تو دنیا میں اکڑے پھرتا رہا، تو نے اپنی اوقات کو نہ پہچانا، تجھے میں نے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا، تیرے سامنے لوگوں کو مٹی میں ملاتا رہا، تو نے اپنی اوقات کو نہ پہچانا کہ تجھے بھی مٹی ملانے والا ہوں، تیرے سامنے میرے قرآن کا پیغام آیا مگر تو اہنکار میں پڑا رہا، تو نطفے سے بنے انسان، تو اپنی تعریف سمجھتا رہا، اور تو نے میری نعمتیں کھا پی کر میری ناشکری کر کے مر گیا ہیں، میرا انکار کر کے مر گیا۔ جا، میری ناشکری کرنے والوں کا انجام نرک کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تمہیں میں نے اتنی عمر دی تھی، اگر تم چاہتے تو اس دنیا میں سوچ سمجھ سکتے تھے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر غور کرتے، سوچتے سمجھتے، میرے سچائی کی تحقیق کرتے، میرے حکموں کو پہچانتے۔ تمہیں میں نے اتنی زندگی دی تھی، اگر تم چاہتے تو مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے، مگر تم نے چاہا ہی نہیں۔ اب جو میں تمہیں جہنم میں پھینک رہا ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے کرموں کی آگ بن گئی ہے، یہ تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ جاؤ، ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاؤ۔ اب تمہیں یہاں ایسا جیون ملے گا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تمہیں موت آئے گی نہ سکون ملے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ آج جنت کا انعام، ہمیشہ کے جیون کا انعام تو میرے وہی بندے پائیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر میری خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیا، میری خوشی کے لیے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چلے، دکھ دیکھے، تکلیفیں جھیلی، میرے لیے مار کھائی، میرے لیے مصیبتیں اٹھائیں، میرے لیے دکھ اٹھائے، تکلیف اٹھائی۔ تم ظالم ادھرمیوں نے ان پر ظلم کیے، میرے سچے ماننے والوں پر، ہاں تم نے ان پر ظلم کیے، انہوں نے برداشت کیے میری خوشی کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے۔ جاؤ، تم اپنے حصے کے
मज़े करके दुनिया से आ गए, मेरी नेमतें खा पी कर दुनिया से आ गए। अब तुम्हारे लिए यहाँ मौत के बाद की ज़िंदगी में सिवाय जहन्नुम की आग के कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। तुमने सारी उम्र मेरी नेमतें खाई पी और मेरी नाशुक्री करके मर गए, मेरा इनकार करके मर गए, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर उल्टा चल के मर गए। अब जाओ, उसके बदले में, मेरी नाशुक्री के बदले में आज तुम्हारे लिए जहन्नुम की आग के सिवा कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं बार बार कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, खुशामद करता हूँ, जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मेरा दर्द समझें। मैं दिल से इस बात को कह रहा हूँ मेरे भाई, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अपने मालिक को पहचानो, अल्लाह का ज्ञान हासिल करो। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो सुनो और देखो, ताकि जल्दी से जल्दी अंधेरे से निकल कर रोशनी में आओ, जीवन का मकसद समझ जाओ। ज़िंदगी हर रोज़ मौत की तरफ धक्का दे रही है। ये दिन और रात का सिस्टम ज़िंदगी को धक्का दे रहा है मौत की तरफ। ज़िंदगी ख़त्म होने की तरफ जा रही है मेरे भाइयों। गौर करो, जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। देखो इस दुनिया में कितने लोग रोज़ मर रहे हैं, जागने की कोशिश करो। अपने आप को, दिमाग, खोपड़ी, अकल अंधेरे में डूबी हुई है मेरे भाइयों। सच्चाई पर गौर करो, ताकि अल्लाह ताला हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आए। शैतान के बुरे ख्यालों से बचो, वो हमारा दुश्मन है, वो हमें भटका के मारना चाहता है। शैतान को भी अल्लाह ने पैदा किया है, उसे क़यामत तक के लिए जीवन दे दिया है, और उसे ये छूट दे दी है कि इंसान के मन में बुरे ख्याल डाले, गंदे ख्याल डाले, ताकि इस तरीके से अल्लाह ताला इंसान का इम्तिहान ले। अल्लाह की बनाई हुई रचना ज़्यादा गहरी है इंसान के अंदर। हर इंसान को पता है सच क्या है, झूठ क्या है। अब जानबूझकर अगर इंसान बिना दलील के जल्दी से शैतान के मन के ख्याल पर कदम उठा लेगा, सोचेगा समझेगा नहीं, तो शैतान उसे लपक लेगा मेरे भाइयों। इसलिए सच्चाई की तरफ हम गौर करें, सोच समझ के कदम उठाएं। हम कर क्या रहे हैं? बिना दलील के जल्दबाजी में शैतान का कहना मत मानो, वरना वो भटका के मार देगा। सच्चाई की तहकीक करो, खोज करो अल्लाह ताला की, ताकि अल्लाह ताला सच्चाई को दिखा दे। उम्मीद करता हूँ कि भाई सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि अपने रब को जवानी में भूला है तू, कि अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा।